اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپکلی مارنے کے بعد کون سا غسل کرنا چاہیے؟ چھپکلی مارنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا چھپکلی نجس ہے یا پاک ہے؟ چھپکلی کو مارنا کیا حرام کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر چھپکلی انسان کے بدن پر گر جائے یا چھپکلی انسان کے لباس پر گر جائے یا چھپکلی انسان کے برتنوں میں یا کسی ایسی چیز میں گر جائے جو انسان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو ان اشیاء کا حکم کیا ہوگا؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے سوالات جو معاشرے میں کثرت سے پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں اور اکثر مومنین مومنات ان سے ناآشنا ہیں، تو یہ 8-9 سوال ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اس موضوع کے حوالے سے آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ مزید اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین یہ سوال ہے کہ چھپکلی مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مومنین، یہاں پہ آپ کو ہمیشہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک چھپکلی کو مارنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی انسان چھپکلی کو مارتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ چھپکلی مکروہ جانور ہے، مسخ شدہ جانور ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو یہ آگ کو ہوا دے رہی تھی کہ آگ مزید بڑھ کے اور اللہ کا نبی اس کے اندر مزید جو ہے وہ تکلیف برداشت کرے، تو اس لیے یہ چھپکلی مکروہ جانور ہے اور مسخ شدہ جانور ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چھپکلی کو مارتا ہے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ بعض مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو کیا یہ حرام ہے، گناہ ہے؟ حرام نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام کے نزدیک ان کو مارنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اگلا سوال جو اہم سوال ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کون سا کرنا چاہیے؟ یہ ایک غلط العام جو بات معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی ہے، غلط فہمی، کہ جس کے اندر کافی مومنین مومنات غلطی کرتے ہیں۔ مومنین، ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ جس کے اندر ہم بتا چکے ہیں کہ واجب غسل 7 ہیں اور ان کا پریکٹیکل طریقہ اور ان کے مسائل بھی ہم تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ لہذا چھپکلی کو مارنے کے بعد انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا، چاہے عورت مارے چاہے مرد مارے۔ ہاں، بعض علماء کرام کے نزدیک چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، واجب وہ بھی نہیں لکھتے لیکن مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی انسان نہیں بھی بجا لاتا تو حرام نہیں ہے، اس کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر غسل آپ بجا لاتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اگلا سوال کہ چھپکلی اگر کسی انسان کے کپڑوں پر گر جائے یا انسان کے بدن پر گر جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ مومنین، یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر چھپکلی کے جسم پر کوئی ظاہری بیرونی نجاست نہیں ہے، مثلا خون یا پیشاب وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو اگر وہ چھپکلی آپ کے جسم پر گر جائے یا آپ کے لباس پر گر جائے تو وہ چھپکلی پاک ہے، وہ لباس بھی آپ کا پاک ہے، وہ آپ کا بدن بھی پاک ہے، نہ غسل واجب ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر چھپکلی کے ساتھ کوئی خون لگا ہوا ہے، کوئی پیشاب ہے یا کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے، پھر آپ کے بدن پر گر جائے، پھر بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس بدن پر گری ہے، جس بدن کے جس حصے پر وہ گری ہے، آپ اس حصے کو دھو لیں تو آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس لباس پر جس حصے پر گری ہے آپ اس کو صرف دھو لیں تو کافی ہے، سارا لباس دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی جو چیز ہے کہ جو چھپکلی ہے اس کو مارنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جس طرح پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر چھپکلی برتن میں گر جائے، یہ خواتین اکثر مسائل پوچھتی ہیں کہ اگر برتن میں گر جائے
یا ایسی چیز میں گر جائے کہ جو ہم کھانے کے لیے استعمال، مثال کے طور پہ چائے میں گر گئی ہے، یا کوئی سالن میں گر گئی ہے، یا گھی میں گر گئی ہے، یا تیل میں گر گئی ہے، تو ان اشیاء کا کیا حکم ہوگا؟ آیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر برتن میں گر جائے تو آپ کا برتن نجس نہیں ہوتا. کیوں؟ چھپکلی بظاہر خود وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے. اگر برتن میں گر جاتی ہے تو آپ کا برتن نجس نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر بھی تاکید کرتے ہیں کہ اگر یہ کھانے کی چیزوں میں چلی جائے یا برتن میں گر جائے تو اچھی طرح اس برتن کو واش کر لیں، چونکہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر تیل میں گر جائے، گھی میں گر جائے، یا کسی برتن میں گر جائے، تو کھانے کی چیز میں گر جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال نہ کریں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسے جراثیم ہو کہ جو کل کو آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو، لہذا آپ اس چیز کو پھینک دیں، ضائع کر دیں اور اس چیز کو استعمال نہ کریں. لیکن بذات خود اگر چھپکلی بدن پر، جسم پر، لباس پر، یا آپ کے برتنوں میں گر جائے، گلاس میں گر جائے، کہیں اور گر جائے، اگر اس پر بیرونی نجاست نہیں ہے تو چھپکلی بظاہر خود پاک ہے. آپ کا لباس بھی پاک ہے، آپ کا برتن بھی پاک ہے، آپ کا جسم بھی پاک ہے. آپ کو غسل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چند مسائل تھے کہ جو چھپکلی اور غسل کے حوالے سے کافی مومنین مومنات پوچھتے ہیں، تو ہم نے ان 8-9 سوالوں کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اس موضوع کے حوالے سے یا کسی اور موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھتے رہیں. ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی رہیں گے. مومنین سے ملتمس ہوں کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعا ہے خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.